بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المرضوین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون صلوات قرآن مجید میں ذرا جی صاحب ارشاد باری تعالیٰ ہے انسانوں سے خطاب اللہ نے اے انسانوں تمہیں ایسے عالم میں پیدا کیا ہے، یعنی یہ انسان جب اپنی ماں کے شکم سے دنیا میں آیا ہے تو ایسے عالم میں آیا ہے کہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ خطاب وہی ہے اللہ کا سورہ نحل میں، اور اللہ نے تمام کائنات کے انسانوں کو مخاطب فرمایا ہے کہ جب تم اپنی ماں کے شکم سے باہر آئے ہو تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ نے ان کی اوقات بتائی ہے۔ توجہ فرمائیے کہ اے انسان، جب تم اپنی ماں کے شکم سے باہر آئے ہو تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی اوقات پہچانتے رہو، کبھی غرور مت کرنا، کبھی تکبر مت کرنا، کبھی حسد مت کرنا، کبھی گھمنڈ مت کرنا، کبھی اپنے جیسوں کی غیبت مت کرنا، کبھی اپنے ہی مومن بھائی یا مسلمان بھائی سے دشمنی مت رکھنا، کبھی عداوت اپنے سینے میں مت پالنا، کبھی بغض و عناد مت رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری اوقات یہ ہے کہ تم جب آئے تھے کچھ نہیں جانتے تھے۔ توجہ۔ مگر آج کے ماحول اور معاشرے میں جو بیچارہ کچھ بھی نہیں جانتا، بالکل انگوٹھا ٹیک ہے، اگر اس کو آپ جاہل کہیں تو وہ بھی بگڑ جاتا ہے، یہ تو جانتے ہی ہیں آپ۔ لیکن قیامت تک رہنے والی یہ کتاب قرآن مجید ہے، اور جب تک یہ قرآن موجود رہے گا اس وقت تک یہ خطاب موجود رہے گا کہ اے انسانوں، اپنی اوقات فراموش مت کرنا، تم پیدا کیے گئے تھے تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، جاہل محض۔ تو آیت کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ یہ عام انسانوں سے خطاب ہے، اور میری گفتگو تقریباً برسوں سے میں پڑھ رہا ہوں تو صرف امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور انسانیت پہ گفتگو کرتا ہوں، یہ ذہن میں رہے گا۔ اور آج جیسی مجھے گفتگو کرنی ہے، عام طور سے اپنوں سے زیادہ مجھے کائنات والوں سے خطاب کرنا ہے، اور پھر اب اپنوں نہ کہوں، یعنی صرف فرش عزا پہ آ کے بیٹھنے والوں سے میرا خطاب نہیں ہے، جس کے دل کے اندر امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے، میرا خطاب بہرحال ان سے ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اور دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں جو امام حسین علیہ السلام کو جانتا نہ ہو اور مانتا نہ ہو۔ سبب کیا ہے؟ کیا سبب ہے کہ دنیا میں بہت سے افراد ایسے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کو جانتے بھی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو مانتے بھی ہیں؟ منبر پر آنے سے پہلے عزیزان محترم یہ ذہن میں رہے کہ ہمیں صرف یہاں پر موجود افراد کو کوئی میسج اور کوئی پیغام نہیں دینا رہتا، بلکہ پوری دنیا سے ہمارا خطاب ہوتا ہے، لہذا مکمل تیاری کر کے یہاں پر آنا پڑتا ہے۔ توجہ فرمائیے عزیزان محترم، اور یہ بھی قانون ہمارے نوجوان یاد رکھیں، مجھے اچھی طرح جانتے ہیں یہاں کے نوجوان، میں نے باقاعدہ طور پر ممبر پہ آنے کے بعد ابھی اس کے پہلے عشرے میں پڑھا تھا کہ ممبر پر آنے کی خصوصیت بھی ہمارے یہاں بیان کی گئی ہے۔ ممبر اور محراب میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ یاد رکھے رہیے، اس لیے پڑھنا ضروری ہے کہ ممبر اور محراب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارے یہاں نماز جمعہ اس بات کا مکمل ثبوت ہے کہ جو خطبہ دے گا وہی محراب میں آ کے پھر نماز پڑھائے گا۔ توجہ ہے نا، یہ ہمارے جوان اور ہمارے نوجوان مسئلہ ذہن میں رکھیں، یعنی ہماری شریعت، ہمارا اسلام پہلے ہی سے بتا رہا ہے کہ ہمارے یہاں نہ ممبر الگ ہے نہ محراب الگ ہے، اسی لیے تمام مسجدوں میں، مسلمانوں کی تمام مسجدوں میں محراب کے پہلو میں ممبر رکھا گیا ہے تاکہ دنیا جان لے کہ محراب کے قابل جو ہے وہی ممبر کے قابل ہے، اور جو ممبر کے قابل ہے وہی محراب کے قابل ہے۔ توجہ فرمائیے، تھوڑی تھوڑی باتیں کر رہا ہوں، میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں عام طور سے تاکہ وہ متوجہ رہیں، اور سب سے بالخصوص یاد رکھیے امام حسین اور انسانیت۔ کربلا کا میدان ہے، ابھی امام حسین علیہ السلام سفر پر مارے ہیں اور ہر کا لشکر ملا، لجام پرس پر ہاتھ ڈالا، واقعہ سنا ہے نا باقاعدہ طور پہ، ماشاءاللہ آپ نے سنا ہے، انشاءاللہ متوجہ رہیں تو یقیناً گفتگو میں اپنی پہنچا سکوں گا حضرات کے سامنے۔ لجام پرس پر ادھر ہاتھ ڈالا اور ادھر کہا کہ آپ کو ادھر چلنا ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے حکم یہ ہوا ہے، کہا پانی پلا دو۔ ایک طرف ایسے اسلام والے ہیں کہ ایک قافلہ گزر رہا ہے، وہ
اسلام والے یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ نبی کے نواسے ہیں، وہ اسلام والے یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ علی بن ابی طالب کے لخت جگر ہیں، وہ اسلام والے یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سیدہ عالمیان کے فرزند ہیں، وہ اسلام والے یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک فرقے کے مکمل طریقے سے یہ تیسرے امام ہیں۔ اور پھر اس کے بعد لجام پرست پر ہاتھ ڈال کے حور نے یہ بتایا کہ ہمارے اندر کتنی انسانیت پائی جا رہی ہے، توجہ فرمائیے۔ اور ادھر امام حسین نے جب دیکھا کہ یہ تو پورا لشکر پیاسا نظر آ رہا ہے تو جناب عباس کو بھی بھیجا، جناب علی اکبر کو بھی بھیجا، جناب ابن محمد کو بھی بھیجا، جناب قاسم کو بھی بھیجا، خود امام حسین علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد انہوں نے بھی پانی پلانا شروع کیا۔ کہا دنیا والوں، حسین اور یزید کے اندر ذرا فرق دیکھو، یہ یزید آیا نہیں ہے، یہ صرف یزید کی 1000 کے لشکر پر مشتمل ایک فوج آئی ہے اور انہوں نے آ کے ہمارا راستہ روکا ہے، وہ بھی سفر میں ہیں، ہم بھی سفر میں ہیں، ہم ساقی کوثر کے فرزند ہیں، ہمارے پاس پانی موجود ہے اور ان کے پاس پانی ختم ہو چکا ہے۔ میں ساقی کوثر کے فرزند ہونے کے ناطے حور اور حور کے لشکر کی پیاس نہیں بجھا رہا ہوں، چونکہ میں انسان کامل ہوں۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی پانی ہو، کوئی پیاسا ہو تو اسے پانی پلایا جائے، اگر کوئی بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلایا جائے۔ اب اگر کوئی پیاسے کو پانی نہیں پلاتا اور اگر بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ یہ سنیے گا، توجہ سے سنیے۔ میرے پاس ظاہر ہے کہ وہ چیزیں بہت سی ہیں، لیکن جو آج کے ماحول میں ہمیں پیغام پہنچانا ہے ظاہر ہے کہ وہ ہم جلدی نہیں پہنچا پاتے، اور میں انشاءاللہ آپ سے وقت بھی نہیں مانگنے والا ہوں۔ توجہ فرمائیے، اگر 60 منٹ پڑھنا ہے تو 59 منٹ کے اندر انشاءاللہ نیچے توجہ فرمائیے۔ مجھے دنیا کو پیغام دینا ہے کہ ذرا اگر کسی کے اندر انسانیت پائی جا رہی ہے، وہ عقل و شعور کا مالک ہے، اگر فکر کی صلاحیت بھی ہے اور وہ ادراک کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، وہ اکتساب اور کسب بھی کر سکتا ہے، تو وہ ذرا سوچے کہ وہ کون شخصیت ہے جو بھی سفر میں ہے، اپنے قافلے کے ساتھ سفر میں ہے، اہل و عیال کے ساتھ سفر میں ہے، انصار کے ساتھ سفر میں ہے، اعزاء کے ساتھ سفر میں ہے، اقربا کے ساتھ سفر میں ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ سفر میں ہے، ماں اور بہنوں کے ساتھ سفر میں ہے، بچیاں بھی نظر آ رہی ہیں، بچے بھی نظر آ رہے ہیں، مشکیزوں میں پانی بھرا ہوا ہے، اور یزید کا بھیجا ہوا لشکر حور کے زیر تحت جب آ رہا ہے تو پیاس سے تڑپ رہا ہے، اور ادھر وہ شخصیت کہہ رہی اسے پانی پلاؤ۔ امام حسین نے پہلی منزل میں اپنے دشمنوں کو پانی پلا کے یہ بتایا کہ اگر تم حسینی ہو تو تمہارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ کوئی بھوکا ملے تو اسے کھانا کھلاؤ، کوئی پیاسا ملے تو اسے پانی پلاؤ۔ توجہ فرمائیے، کوئی پیاسا ملے تو اسے پانی ملا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ کتاب لکھی گئی پورن پرش، یعنی انسان کامل۔ اب ظاہر ہے کہ ہر طرح کے افراد ہیں، اس میں مہادیو نے پاروتی سے کہا ہے کہ ایک شخصیت آئے گی، توجہ فرمائیے، اس کا نام محمد ہوگا، اس سے ایک بیٹی پیدا ہوگی جس کا نام فاطمہ ہوگا، اس فاطمہ کا عقد اور اس فاطمہ کی شادی اسی کے چچا زاد سے ہوگی، توجہ فرمائیے۔ اب اس کے بعد 2 بیٹے پیدا ہوں گے، ایک کا نام حسن ہوگا اور دوسرے کا نام حسین ہوگا، توجہ فرمائیے، دوسرے کا نام حسین ہوگا۔ مسلمانوں کی تمام کتابوں میں لکھا ہے، چاہے جس قسم کے بھی مسلمان ہیں، ظاہر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے کون واقف نہیں ہوگا، توجہ فرمائیے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو ان سے ناواقف ہو۔ ارے ظاہر ہے کہ زیادہ سے زیادہ حدیثیں مسلمانوں کے درمیان وہیں سے مروی نظر آ رہی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے یہ شرف ہے کہ کم سنی کے عالم میں حسن و حسین چلتے تھے تو جیب سے میں اپنا رومال نکال کے جو ان کے نالین پر گرد پڑتی تھی اسے صاف کیا کرتا تھا، توجہ فرمائیے، صاف کیا کرتا تھا۔ ارے میں تو یہ بھی چاہا کرتا تھا کہ سرکار اپنے دونوں نواسوں میں سے کسی کو میرے حوالے کر دیں، اور جب میں لینا چاہتا تھا تو سرکار فرمان دیا کرتے تھے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ تمہارے آغوش میں آ جائیں گے، تم ان کا وزن نہیں سنبھال سکتے۔ یعنی پہلی منزل میں
پیغمبر اسلام نے یہ بتا دیا کہ یہ دونوں میرے نواسے امام ہیں اور امامت اتنی وزنی ہے کہ اس کا وزن صرف رسالت اٹھا سکتی ہے، صحابیت نہیں اٹھا سکتی۔ توجہ فرمائیے۔ تو ان کی سیرت اور ان کے کردار کے تحت دنیا کے تمام انسانوں کو اور تمام مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ امام حسین کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ ان کا فرش ادا کسی کے بچھانے کا محتاج نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ان کا غم کسی کو دعوت نہیں دیتا کہ تم آؤ یہ غم برپا کرو اور اس میں مبتلا ہو جاؤ، جی نہیں۔ اگر تم کو صاحب شرف بننا ہے، تم کو صاحب فضیلت بننا ہے، تم کو حاجتیں پوری کرانا ہے، تم کو مرادیں اور تمنائیں اور آرزویں پوری کرانا ہے، آؤ ہمارے فرش اضا پر بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے کے بعد جب تذکرہ ہوتا چلا جائے تو تم ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے چلے جاؤ، دعا کرتے چلے جاؤ۔ ہمارے توسط سے خدا تمہاری دعائیں قبول تک کرتا چلا جائے گا۔ دیکھیے سب انسانوں کے بابا کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو روتے ہوئے آئے اور اس کے بعد 300 برس تک روتے رہے، یہاں تک کہ جناب آدم و جناب حوا کے درمیان اتنی دوری تھی کہ اگر صفا پہ ایک ہے تو مروہ پہ دوسرا ہے۔ اب ایسے عالم میں دوریاں یہ جو 300 برس روتے روتے گزر رہی ہیں، ایسے عالم میں ایک مرتبہ پروردگار کے بارگاہ میں آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے پروردگار میری توبہ قبول کیسے ہو؟ آواز آئی ان 5 شخصیتوں کا نام لو جو تمہاری پیشانی میں نور کی صورت میں موجود تھے۔ اب توجہ فرمائیے، نور کی صورت میں موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اللہم انی اسالک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ توجہ سے سن لیے، توجہ سے سن لیے۔ ماشاءاللہ ہو سکتا ہے میرا مجمع تو تھکتا نہیں ہے مگر ماشاءاللہ دوپہر میں اور صبح بڑی محنت کی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر، ذرا میرے نوجوان کام کی بات سن، متوجہ رہیں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، انبیاء کرام تشریف لاتے رہے اور کوئی نبی ایسا نہیں تھا جو کربلا کی سرزمین سے گزارا نہ گیا ہو، اور جب کربلا کی سرزمین پر ہر نبی پہنچتے رہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے رہے، پروردگار یہ کون سرزمین ہے جہاں ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے، کون سا یہ مقام ہے جہاں ہم مصیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی رہی، یہ سرزمین کربلا ہے، یہاں تمہاری نسل سے آنے والے خاتم المرسلین کی جب نسل آگے بڑھے گی تو انہی کا نواسا حسین پیدا ہوگا جسے 3 دن کا بھوکا و پیاسا اسی سرزمین پر ذبح کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا۔ انبیاء پوچھتے تھے پروردگار کون قتل کرے گا، کون شہید کرے گا؟ تو ایک مرتبہ انبیاء سے خدا کی آواز آتی تھی کہ آنے والے ایک زمانے میں یزید پیدا ہوگا اور وہ حسین کو 3 دن کا بھوکا و پیاسا قتل کرائے گا۔ اے انبیاء کرام تمہارا فرض یہ بنتا ہے کہ تم حسین پر صلوات بھیجو اور یزید پر لعنت بھیجو۔ توجہ فرما رہے ہیں نا آپ؟ یہ توجہ سے سنیے، مقتول پر صلوات بھیجو، قاتل کے لیے لعنت، اور مظلوم پر صلوات بھیجو، توجہ فرمائیے، ظالم کے لیے لعنت۔ یہ پورا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ زمانہ کہاں تک پہنچا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہ زمانہ پہنچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے اتنی لکڑیاں جمع کرائیں، توجہ سے سن لیے، اتنی لکڑیاں جمع کرائیں کہ ایک مرتبہ اس میں جب آگ لگائی گئی، تاریخ بتاتی ہے کہ میلوں اوپر سے کوئی پرند ادھر سے اڑ کے جا نہیں سکتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کے پھینکا گیا۔ جب پھینکا گیا تو حضرت جبریل آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ کوئی حاجت ہے؟ کہا ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہاں حاجت تو ہے
مگر تم سے نہیں ہے۔ کہا جس سے ہے کم سے کم اسی سے کہیے۔ کہا کیوں کہوں؟ بھئی کیا بات ہے، توجہ فرمائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کیوں کہوں؟ کہا بھائی کہیے۔ کہا کیوں کہوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے جلانا چاہتا ہو اور میں بچانے کے لیے کہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے بچانا چاہتا ہو اور میں جلانے کے لیے کہوں۔ ہاں وہی میرا خدا مالک و مختار ہے، اس کی جو مرضی، اگر جلانا چاہے تو جلنے کے لیے تیار، بچانا چاہے تو بچنے کے لیے تیار۔ اگر وہ جلانا چاہتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر وہ بچانا چاہتا ہے تو کوئی جلا نہیں سکتا۔ توجہ فرمائیے، اللہ کی طرف سے کیا اعلان ہوا؟ آگ کے قریب پہنچ رہے ہیں، آگ کے قریب۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ اعلان ہوا، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر صلح و سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ اعلان ہوا نا۔ اب اس کے بعد علماء لکھتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تھے تو ان کی پیشانی میں، توجہ فرمائیے، ان کی پیشانی میں یہی انوار خمسہ موجود تھے جو سلسلہ در سلسلہ اس منزل تک پہنچ رہے تھے۔ لکھتے لکھتے بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کا نور پیشانی میں نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، توجہ فرمائیے، آگ کے اندر جانے میں، تو سوچے عزیزان محترم کہ بچانے والی شخصیت کا نام بھی حسین ہے۔ تو وہ ابراہیم کا زمانہ تھا، خدا نے اعلان کر دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اب ملا تشریحات میں کہ امام حسین کے توسط سے ابراہیم علیہ السلام بچے، تو بتائیے کتنی عظیم شخصیت ہے امام حسین کی، جو نبیوں کو بچاتی ہے۔ کیا ہمارے جیسی امت کو اس کا نام نہیں بچا سکتا؟ ہم ریاکاری کرنے کے عادی نہیں ہیں، ہم دکھاوا نہیں کرتے، ہم فضول خرچی نہیں کرتے، ہم کائنات کو بتانا چاہتے ہیں کہ امام حسین کے نام میں کتنی طاقت ہے۔ پانی پہ چلو تو وہ جم جائے، آگ پہ چلو تو وہ گلزار بن جائے۔ توجہ سے سنیے ذرا، عظمت پہچانیے امام حسین علیہ السلام کی۔ مصلحت اب اور آگے بڑھی، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ جب دنیا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو پھر ان کو خواب نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے خود فرمایا کہ اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس پر عمل کیجئے۔ جب یہ بتایا کہ اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس پر آپ عمل کیجئے، تو تاریخ بتاتی ہے کہ بیٹے کو لے کے گئے، اور بیٹے کو لے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور اس کے بعد چھری رکھی، توجہ، جب چھری رکھی چاہتے تھے کہ چلائیں کہ اللہ کی طرف سے ایک دمبا جبریل امین لے کے آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، دمبا ذبح ہو گیا۔ توجہ، کسی انسان نے اعتراض نہیں کیا کہ وہ دمبا کہاں سے آیا۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے تلوار آئی، تو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں فیکٹری ہے کوئی لوہے کی کہ وہاں سے تلوار آئی۔ توجہ فرمائیں، اب وہاں سے دمبا آ سکتا ہے، تلوار نہیں آ سکتی۔ ذرا سوچئے، خدا نے کیا کہا؟ دمبا آ گیا، دمبا ذبح ہو گیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو بڑی قربانی میں تبدیل کر دیا ہے۔ بڑی توجہ سے سنیے، انشاءاللہ بہت سکون سے میں پڑھ بھی رہا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ بڑے سکوت اور سکون کے ساتھ بیٹھے بھی رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اور کوئی ایسی شخصیت نہیں ملتی جس کے لیے نفس مطمئنہ کا خطاب ہو، ہے نا؟ امام حسین علیہ السلام کو نفس مطمئنہ کا خطاب قرآن میں دیا گیا ہے، تو جب نفس مطمئنہ کی بات ہوگی تو اطمینان ہی سے بیٹھیے گا نا۔ صلوات پڑھیے پر محمد اور آل محمد۔ توجہ فرمائیے، بڑی توجہ سنیے، جلدی جلدی میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ارے ماشاءاللہ خوش رہو بھیا، ٹائم کم ہے، ماشاءاللہ خوش رہو، خدا سلامت رکھے۔ محسوس کریں آپ اور سوچیں آپ، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کا اندازہ لگائیے۔ وَفَدَيْنَاهُ، قرآن کہہ رہا ہے، بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو بلند ترین قربانی میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب جب تبدیل کر دیا ہے تو ابراہیم جیسا نبی دیکھ رہا، اسماعیل جیسا نبی بیٹا،
छुरी के धार के नीचे आ रहा है, मगर आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। एक मंजिल ये, और उधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इत्मीनान देखिए। माँ को सिर्फ ये सुन के सदमा हुआ, और जब वहां से पलट के हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो जनाब हाजरा ने देखा कि निशान है। अब इसी आलम में लिखा है किताब में कि इसी आलम में वो मुस्तरिब हुई, और इतनी ज्यादा मुस्तरिब हुई कि कुछ दिनों के बाद दुनिया से रुखसत हो गई। सिर्फ निशान देखा था, न गला कटा था। तवज्जो फरमाइए, मुझे जहां तक पहुंचाना है वहां तक। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कोई इंसानियत देखे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कोई कलेजा देखे, कैसे कुरान न कहे कि ये नफ्से मुतमइन्ना है। तवज्जो फरमाइए, है कोई? इसलिए इमाम हुसैन सलाम ने आवाज दी थी कि नाना आप भी आइए और जन्नत से दादा इब्राहिम को भी लेके आइए, कि छुरी की धार के नीचे दुम्बा ज़िबा करना और है, जवान बेटे के सीने से नेज़े की यानी निकालना और है। तवज्जो फरमाइएगा इंशाल्लाह, करबला सुनिए भाई सूरत के साथ। एक मरतबा मंजिल आगे बढ़ी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत इतनी अजीम तरीन शख्सियत कि अगर वो सिर्फ कायनात में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंसानों के काम आते तो दुनिया कह सकती थी कि ये सिर्फ इंसानों के काम आए हैं। लेकिन मातूब फरिश्ता भी आया तो उसे भी दे दिया, जिन्नात भी आए तो उन्हें भी दे दिया, इंसान भी पहुंचे तो उन्हें भी दे दिया, जानवर आए तो उन्हें भी दे दिया। तवज्जो फरमाइए, अब कायनात में वाहिद शख्सियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ऐसी शख्सियत है कि जिस शख्सियत को इतने अपराध मानने वाले हैं कि उतने अपराध किसी शख्सियत को मानते ही नहीं, तस्लीम ही नहीं करते। बताइए, क्या महात्मा गांधी ने ये नहीं कहा था कि अगर जुल्म जौर कायनात से खत्म करना हो तो फिर हुसैन जैसा किरदार पेश करना पड़ेगा? नहीं, सुनिए, तवज्जो से सुनिए। क्या महात्मा गांधी ने ये नहीं कहा कि अगर दुनिया से जुल्म जौर खत्म करना हो और इनकलाब बर्पा करना हो तो हुसैन की सीरत अपनाना पड़ेगी? और आगे बढ़िए तो दूसरे यहूदियों ने और दूसरे ईसाइयों ने जो इस्लाम दुश्मन जमातें हैं वो भी अपने यहाँ मिसाल पेश करती हैं, तो ये कहती हैं कि अगर बहादुरी और शजाअत पेश करना हो तो फिर हुसैन जैसे साबिर का कलेजा होना चाहिए। टाइम ही नहीं है मैं किस किस का कौल नकल करूं। और ये मजमा जहां हर कौम के, हर कबीले के, हर मजहब के, हर धर्म के इंसान यकजा हैं, इनका इज्तिमा ही बता रहा है कि इमाम हुसैन की शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं थी बल्कि इंटरनेशनल शख्सियत के मालिक हुसैन। समझ फरमाए, इंटरनेशनल शख्सियत के मालिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। आज आप जाइए अजीज़ान मोहतरम, जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में तज़किरा और उनके सिलसिले में जिक्र और उनके सिलसिले में मदहुसना की बातें होती हैं, तो जाहिर है कि दुनिया की कोई ऐसी हुकूमत नहीं है कि उस मंजिल में, उस मकाम पर किसी न किसी उन्वान से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा न होता हो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मिसाल न दी जाती हो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कमाल न पेश किया जाता हो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ याद न दी जाती हो। यहाँ तक के जो अपराध इस्लाम से सख्त तरीन मुखालिफत करते हैं वहां भी अजीज़ान मोहतरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा होता है। हमारे बुजुर्ग बहुत से बैठे हुए हैं और अच्छी तरह जानते हैं। आप जाइए दुनिया का बाकायदा तौर पर मुआयना कीजिए और मुआयना करते करते मास्को चले जाइए, वहां जाइए तो वहां भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कम से कम 1 घंटा रखा जाता है कि बताया जा सके कि बहादुरी कैसे पैदा होती है। तवज्जो फरमाइए, इसलिए कि ये लायक मदह और काबिले सना शख्सियत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, जिनके बारे में तज़किरा होता है। आज कायनात में चाहे जिस मुसलमान का कोई भी फ़िरका हो, कुरान मजीद की अगर तिलावत की जाती है तो मुसलमानों का ये फ़र्ज़ बनता है कि ज़रूरी है कि वो सोचें कि यह कुरान सही सालिम बच के हम तक आ कैसे गया। अज़ानें अगर मसाजिद में हो रही हैं तो हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ बनता है
کہ ذرا سوچیں کہ یہ اذانیں یہاں تک پہنچی کیسے ہیں. اگر نمازیں اطمینان سے ہم پڑھ لیتے ہیں تو کم سے کم یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ نمازیں ہم تک صحیح عنوان سے پہنچی کیسے ہیں. اور اگر بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حسین نے قربانی دے کے اذانیں بچائیں، حسین نے قربانی دے کے قرآن بچایا، حسین نے قربانی دے کے کعبہ بچایا، حسین نے قربانی دے کے انبیاء کی شناخت کرائی، حسین نے قربانی دے کے سیرت انبیاء ہمارے حوالے کی، حسین نے قربانی دے کے کردار معصومین ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے، تو کہنا پڑے گا ہر مسلمان پر یہ فرض ہے اور واجب ہے کہ کہے کہ حسین آپ پر لاکھوں سلام، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ چیزیں ہم تک مل ہی نہیں سکتی تھی، پہنچ ہی نہیں سکتی تھی. اور اگر یہ مسلمان نہ کہے کہ حسین تم پر سلام، تو یاد رکھیے کسی قسم کا بھی مسلمان ہے وہ احسان فراموش ہے. بھائی بتائیے کہ ہم 1 ارب 25 کروڑ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں؟ کسی نے سوچا؟ ارے بھائی ایک نبی کا خواب تھا اور ایک نبی کو لٹا دیا گیا چھری کے نیچے، اس لیے کہ اس نبی نے اپنے باپ سے کہا تھا جو نبی ہیں، کہا تھا کہ بابا جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کیجئے، مجھ کو انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیے گا. اب جب اتنا کہا تو چھری کے نیچے لٹا دیا گیا نا چھری کے نیچے. اللہ نے دمبا بھیج دیا، دمبا ذبح ہو گیا. دمبے کی یادگار میں نہ جانے کتنے جانور عزیزان محترم قربان کیے جاتے ہیں. ہر مسلمان اپنا فریضہ سمجھتا ہے کہ اس دمبے کی یادگار بنانے کے لیے کسی نہ کسی حلال جانور کا جس کا شریعت نے حکم دیا ہے ہم اس کے سلسلے میں کسی نہ کسی حلال جانور کی قربانی پیش کر کے اس کی یاد کو تازہ کریں اور اس کی یاد کو برقرار رکھیں. تو عزیزان محترم بتائیے، ایک دمبے کی یادگار میں لاکھوں دمبے اگر قربان کیے جاتے ہیں تو بات سب کی سمجھ میں آتی ہے. امام حسین جنہوں نے قربان ہو کے جوان بیٹے کو قربان کر کے 6 مہینے کے بچے کو قربان کر کے اور محمد کو قربان کر کے دین اسلام بچا لیا، کتاب بچا لی، قرآن بچا لی، مسجدیں بچا لی، نمازیں بچا لی، تو کیا مسلمانوں کا یہ فرض نہیں بنتا کہ اس حسین کو بھی یاد کرے جس طرح یاد کرنے کا حق؟ بتائیے. اور آگے بڑھیے. یہ مسلمان سے متعلق گفتگو تھی. آج دنیا میں انسانیت جس کے اندر پائی جاتی ہے وہ کیوں امام حسین علیہ السلام کو مانتا ہے؟ اس لیے مانتا ہے کہ وہ سچا انسان ہے. جو بھی انسان ہوگا وہ یہ بتائے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں انسانیت کو منزل کمال تک پہنچا دیا ہے. انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کس قوم کا ہے، کس قبیلے کا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، یگانہ ہے، بیگانہ ہے، حاضر ہے، مسافر ہے، کون ہے، دیکھا نہیں. انہوں نے کچھ نہیں دیکھا. یہاں تک کہ حر جیسا انسان آگے بڑھتا ہے کہ اس کو بھی پانی پلاؤ، فوج کو بھی اس کے پانی پلاؤ. اور پھر اس کے بعد جب وہی حر آتا ہے تو ایک مرتبہ آتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے اس طرح آتا ہے کہ اپنے غلام سے، اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے اپنے ہاتھوں کو پسے پشت بدھوا لیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں ادھر جا رہا ہوں. سوچنے والے افراد سوچ رہے ہیں نہ جانے حسین معاف کریں گے یا نہیں معاف کریں گے، اس لیے کہ وہ ابھی تک صحیح انسان ہی نہیں بنے تھے کہ وہ جان سکے کہ حسین کی شخصیت کا نام ہے. مگر حر نے ایک مرتبہ آواز دی کہ میں جاؤں گا. کہا وہ معاف کر دیں گے؟ کہا کیوں نہیں معاف کریں گے؟ کریم ابن کریم ہے. توجہ کریم ابن کریم ہے. بڑی توجہ سے اور سکوت کے ساتھ سن لیں. کریم ابن کریم ہے، وہ ضرور معاف کریں گے. امام حسین علیہ السلام نے جہاں بھی پہلی منزل میں کہا تھا حر تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے، وہیں امام حسین آ کے سینے سے لگا کے کہتے ہیں حر تم تو دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو. اور جب حر شہید ہو کے دنیا سے جاتے ہیں تو ہم صرف مصائب میں سن لیتے ہیں، جبکہ یہ مکمل فضائل ہے. ذرا احساس رہے. کل کہہ چکے ہیں حسین حر تیرے ماتم میں بیٹھے، تو جب کہہ چکے ہیں آج اس کا ضمیر بیدار ہوا ہے تو اب ایک مرتبہ حر جب دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہیں اور سر شگافتہ ہو جاتا ہے حر کا، امام حسین سرہانے پہنچ کے جیب میں ہاتھ ڈال کے ایک رومال نکالتے ہیں. مولا یہ کیا ہے؟ مولا یہ رومال کیا ہے؟ مولا یہ رومال کہاں؟ میری ماں نے دیا تھا کہ تمہارا ایک ایسا مہمان ہوگا جسے حر کہا جائے گا، جب وہ دنیا سے جانے لگے تو اس کے حوالے کر دینا تاکہ دنیا کردار دیکھے کہ حسین کی شخصیت کا نام. ارے بلا لیجئے
3 दिन से मुसलसल सुन रहे हैं आप, माशाल्लाह हर कौम हर कबीला सुन रहा है, 2-2 घंटे सुन रहा है, ढाई घंटे सुन रहा है, कोई हिलता नहीं। माशाल्लाह नारे हैदरी भी है, नारे तकबीर भी है, नारे रिसालत भी है, ये सारे माशाल्लाह नारे लग रहे हैं। हुसैनियत जिंदाबाद ये भी नारा है, यजीदियत मुर्दाबाद ये भी नारा है। क्यों? सोचा हमने? अगर नहीं सोचा तो एक लम्हे के लिए एहसास करें कि ये कायनात पर हुसैन का एहसान है कि आज हम इस काबिल हैं कि हक भी पहचानते हैं और बातिल भी पहचानते हैं। तवज्जो, बड़ी तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम। हम दुनिया वालों के सामने उस शख्सियत की तारीफ क्या करें जिसकी तारीफ खुदाबंद आलम कर रहा है। कुरान मजीद हिकायत करता है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी अजीम तरीन शख्सियत करबला के मैदान में एक मर्तबा लोगों के जुल्म सितम और जबर को बर्दाश्त करते करते तलवार निकाली, और जब तलवार निकाल के दुनिया वालों को दिखाया कि देखो दुनिया वालों, अपनी तरफ से बगैर खुदा और रसूल और इमाम के हुक्म के अगर तुम तलवार चलाते हो तो वो दुनिया की लड़ाइयाँ हो सकती हैं, दुनिया की जंगें हो सकती हैं, वो जिहाद नहीं हो सकता। हमारे यहाँ मासूम की शिरकत ज़रूरी है, हमारे यहाँ किसी न किसी नबी या किसी न किसी इमाम की शिरकत ज़रूरी है, इसलिए कि हम तो हैं गुनहगार। हम क्या जाने कि कहाँ तलवार उठानी चाहिए और कहाँ नहीं उठानी चाहिए। जहाँ हमारा दुश्मन आ गया, गुस्सा चला, चलो जी तलवार चला दो, जी बंदूक चला दो, तो ये लड़ाई और ये जंग है। इसीलिए मासूम का वजूद जरूरी है। तवज्जो फरमाइए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में पहुंच के आवाज देते हैं कि अगर इधर से तलवार चल रही है, नेज़े मारे जा रहे हैं, तीर की बारिश हो रही है, तो दुनिया वालों समझो हम भी हाथ बांध के रहने वाले नहीं हैं। जरूर बचना है, जरूर तहफ्फुज़ करना है। शहादत यकीनन हमारा मुकद्दर है। जब किसी दरबार में कहा जाएगा कि तुम्हारा तो शहादत मुकद्दर है, तो मेरा बेटा सैयद सज्जाद बता देगा कि हाँ यकीनन शहादत हमारा मुकद्दर है। लेकिन हाथ पांव बांध के बैठ जाना ये इंसानियत के तकाजे के खिलाफ है, फितरत के तकाजे के खिलाफ है। तवज्जो करें अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा इस्लाम और हमारी शरीयत आसान तरीन कानून रखती है, और इसमें ऐसे कवानीन पाए जाते हैं जो आसान तरीन कानून हैं, और हर इंसान के समझ में आने वाली बात है। अगर इंसान तसव्वुरात को दौड़ाए और इंसान तख़य्युलात से काम ले तो उसे मालूम हो सकता है कि इमाम हुसैन की शख्सियत कौन सी शख्सियत है। आज कायनात में हमारी जितनी भी माएँ और बहनें हैं, उनके सरों के ऊपर अगर पर्दा पाया जाता है तो ये भी एहसान है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्बानी का, कि दुनिया ने देखा था कि यजीद जैसा मलून कौन हो सकता है जिसके हम महारिम का भी एहतराम नहीं है, और इधर इमाम हुसैन की शहादत होती है और उधर चादरें छीनी जाती। क्या इंसान है? सोचें आप जानवरों को गुजार दें और कहीं कोई लाशा पड़ा हुआ हो तो जानवर भी वो लाश देख के उधर से नहीं गुजरे, और ये ऐसे इंसान है। जरा फैसला करें, सोचें। लिहाजा कायनात की तमाम मुसलमान औरतें, कायनात में जितनी भी मुसलमान औरतें पाई जा रही हैं, वो जब अपने को मुकम्मल पर्दे में मलबूस कर लें तो कहें हुसैन तुम पर लाखों सलाम, और ऐ शहजादी ज़ैनब आप पर भी लाखों सलाम, कि अगर आप न होते तो हम जानते नहीं कि पर्दा किसको कहते हैं, हिजाब क्या चीज़। हम अता करते, आप अता कर रहे हैं। दुनिया में अगर ये सारे मुसलमान पाए जा रहे हैं और सबके चेहरे माशाअल्लाह नूरानियत रखते हैं, तो इनका भी फर्ज बनता है कि वो करबला का रुख करके कहें कि हुसैन तुमने बताया है कि इस्लाम वालों का चेहरा कैसा होता है। तवज्जो फरमाइए, आप बड़े सलीके से अर्ज कर रहा हूँ, जरा एहसास करें, आप देखें। अगर हम सही तरीके से इंसान बन गए तब भी अज़ीज़ान मोहतरम याद रखिए कि हम हक को भी पहचान सकते हैं और बातिल को भी पहचान सकते हैं, और अगर सही तरीके से हम इंसान नहीं बन सके तो वे नहीं जान सकते। यजीद की इंसानियत बेदार हुई, यजीद की इंसानियत बेदार हुई थी, यजीद का ज़मीर जागा था। कोई मुसलमान कह सकता है
اگر انسانیت بیدار ہوئی ہوتی تو ایسا ظلم کاہے کے لیے کرتا؟ اگر ضمیر بیدار ہوتا تو بتائیے عزیزان محترم کس طرح سے 3 دن کا بھوکا و پیاسا رکھ کے فرزند رسول کو ذبح کرنے پر فوجوں کو مجبور کرتا؟ بتائیے کیا یہی انسانیت کا تقاضا ہے؟ جی نہیں، یہ انسانیت کا تقاضا نہیں ہے۔ اسی لیے تو حر نے اپنے بھائی کو شب عاشور لیا اور اپنے بیٹوں کو لیا، اور لینے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے پیچھے آیا، اور آنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ سنو، کانوں میں آواز کچھ آ رہی ہے؟ کہاں آ رہی؟ کیا ہے؟ کالتش، کیا دور تک یہ آواز نہیں پہنچتی تھی؟ بتائیے ہاں، کیا یہ دور تک آواز نہیں پہنچتی تھی التش کی؟ کیا اور دوسرے افراد نہیں سنتے تھے التش کی آواز؟ حر نے محسوس کیا انسانیت بیدار ہوئی، سن کے ایک مرتبہ صبح ادھر چلا آیا اور آ کے یہ بتایا کہ ہم ایسے درندوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اگر انسانیت بیدار ہو جائے اور ضمیر جاگ جائے۔ لہذا قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے سلسلہ در سلسلہ یہ خطاب رہنا چاہیے کہ دنیا والوں یاد رکھو، جدھر حسین ہے ادھر ہی اسلام بھی ہے، ادھر ہی انسانیت بھی ہے، اور جدھر یزید ہے نہ ادھر اسلام ہے نہ ادھر انسانیت، کچھ نہیں پایا جاتا۔ محسوس کرے آج کوئی نام لیوا ہے؟ کوئی نام لیوا ہے یزید کا؟ سوچیے، کیا امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں دنیا جمع نہیں ہوتی؟ کیا ہر نسل، ہر رنگ، ہر قوم، ہر قبیلے، ہر دھرم، ہر مذہب اور ہر دین کے ماننے والے اور جاننے والے، اس سے رابطہ رکھنے والے امام حسین کے سلسلہ میں جمع نہیں ہوتے؟ بتائیے عزیزان محترم، کبھی کسی کو بلایا گیا ہے کہ آپ آئیے؟ کبھی بلایا گیا ہے کہ آپ آئیے؟ ارے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے اندر اتنی کشش پائی جاتی ہے کہ اب قوم اور قبیلے کی قید نہیں رہ جاتی، دھرم اور مذہب کی قید نہیں رہ جاتی، کم سنی اور جوانی کی قید نہیں رہ جاتی، عمر اور سن کی کوئی قید یہاں نہیں رکھی گئی ہے، بلکہ ہر طرح کے افراد کھینچ کے آگے بتاتے ہیں کہ حسین انسان کامل کا نام ہے، جو اس سے رابطہ رکھے گا وہ انسان بن سکتا ہے۔ سوچیں آپ، احساس کر۔ اسی لیے جب امام حسین علیہ السلام کے نام پر کسی پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے تو اس پروگرام میں بھی انسانیت حصہ لیتی ہے، اور جب امام حسین علیہ السلام سے متعلق کسی شبیہ کا اہتمام ہوتا ہے تو اس میں بھی انسانیت حصہ لیتی ہے۔ سوچیں عزیزان محترم، کیا آپ کے سامنے یہ واقعہ نہیں گزرا؟ ہم 1 لاکھ روپیہ رکھتے ہیں، ہم 10,000 دیں گے، اپنی عقیدت کی بات، کسی کے پاس 5 ہی روپے ہیں تو کیا وہ 1 روپیہ دے کے ثواب نہیں حاصل کر سکتا؟ پیغمبر اسلام کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کو حکم ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اجر رسالت طلب کر سکتے ہو۔ اب پیغمبر کے سلسلے میں رسالت کی مزدوری اور رسالت کا اجر دینے کے لیے افراد اور امت جمع ہوئی، اور اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ کھجوروں کا ڈھیر لگ گیا، کھجوروں کا ڈھیر لگ گیا۔ ایک اتنا مخلص انسان تھا کہ وہ چپے سے آیا اور کچھ رکھ کے چلا گیا۔ پیغمبر نے کہا کہ مجھے یہ ساری چیزیں نہیں چاہیں گی۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ کہے تو سب واپس کر دے، مگر وہ انسان جس نے ایک کھجور رکھی ہے اسے چن کے لے لے۔ پروردگار کیوں؟ کہا تم نہیں جانتے کہ اس کا خلوص اس منزل پر پہنچا ہوا ہے کہ اس کی کھجور ہی ساری کھجوروں پر بھاری پڑ رہی ہے۔ معمولی منزل نہیں ہے، تو کبھی یہ مت سوچیے گا ہم مسلمان ہیں، ہم انسان، تو پھر کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں، ہم 1 روپیہ نہیں دے سکتے۔ ارے توجہ فرمائیے، میرا ہی قولات بھی دہرایا جا رہا تھا کہ اگر انسان بوجھ کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے پاس کوئی خطرہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ باقی رہ جائے، تو پھر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دریا کے حوالے کر دے اور سمندر کے حوالے کر دے۔ عزیزان محترم، جماعت کی طرف سے شکریہ، جماعت کی طرف سے شکریہ، اور انجمن کی طرف سے تکلیفوں کی معافی۔ ذرا سوچئے، سمجھ میں میرے بات نہیں آتی۔ ارے سوچئے، ہم نے بلایا کہ فرش اعضاء نے بلایا ہے، تو آپ کا شکریہ معلوم ہے کون شخصیت ادا کرنے والی ہے؟
شہزادی کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں مل سکتی جو آپ کا شکریہ ادا کرے. سوچئے آپ کا مقام کیا ہے کہ شہزادی آپ کا مجمع دیکھ کے کہتی ہے خدا سلامت رکھے میرے حسین کے چاہنے والوں کو، میں تمہاری شکر گزار. سوچئے اور بتائیے، اندازہ فرمائیے عزیزان محترم. باقاعدہ طور پر مسلسل یہ پروگرام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ پھر ابھی امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے افراد آپ پر ماتم کر گئی دنیا والوں کو بتائیں گے کہ دنیا والے یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے نام کے اندر کس قدر کشش پائی جاتی ہے اور کتنا اثر پایا جاتا ہے. مگر یہ دنیا خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کو اور یزید کو پہچان سکے. سوچیں کہ 3 دن کے بھوکھوں پیاسے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے گھوڑوں کے نال بندی کرائی جائے اور امام کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جائیں. کیا کہیں آپ نے دیکھا، کیا کہیں آپ نے سنا؟ سوچیں آپ عزیزان محترم اور احساس کریں کوئی ایسی شخصیت ہے. پھر میں دہراؤں گا کہ آج اگر ہماری مائیں اور بہنیں پردہ دار ہیں تو یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ ہے. آج اگر ہمارے یہاں مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ ہے. آج ہم میں اگر قاریان قرآن پائے جا رہے ہیں تو یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ ہے. آج ہم میں حاجی پائے جا رہے ہیں اور کعبے کا تقدس برقرار ہے تو یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ ہے. پہلے امام حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل کیجئے، پھر اس کے بعد سمجھ میں بات آ جائے گی کہ جو حسین اس عظیم شخصیت کا حامل ہے اس کے قاتل یزید کی کیا اوقات ہوگی. سوچئے ان کے قاتل یزید کی کیا اوقات ہوگی. عزیزان محترم پھر کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہاں تو خیر ماشاءاللہ کانودر میں ایسے ایسے پروگرام ہوتے رہتے ہیں اور مولانا اشفاق حسین صاحب قبلہ کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں ہمارے نوجوان فکری صلاحیتوں کو اس قدر استعمال کرتے ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پہ سمجھتے ہیں کہ حق کسے کہتے ہیں اور باطل کسے کہتے ہیں. یہاں کا مخصوص یہ مجمع نہیں ہے بلکہ عزیزان محترم چاروں طرف کے آئے ہوئے افراد ہیں. لہذا خاص ان سے خطاب ہے کہ کربلا نے یہ بھی دیا ہے کہ اگر تمہارے ہاں کوئی بیمار پایا جاتا ہے تو ہم ایک ایسے بیمار کا ذکر تمہارے حوالے کر رہے ہیں کہ اگر اس بیمار کے صدقے میں تم اپنے بیماروں کے لیے شفا چاہو تو وہ بھی فرض ادا سے مل سکتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. چنانچہ ابھی ہمارے ایک مومن بھائی کہنے لگے اور میں ان کی بیٹی کے سلسلے میں اور پھر میسم بھائی کی بیٹی شاکرہ اور ان کی اہلیہ حبیبہ کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ جناب سید سجاد اور جناب فاطمہ صغریٰ کی توسط سے اللہ کی بارگاہ میں اس منبر سے اتنے مومنین کرام اور اتنے انسانوں کی حضور میں باقاعدہ طور پہ دعا کرنا چاہوں گا کہ اے پروردگار ان کو شفائے کامل عطا فرما. ہم یہاں سے عزیزان محترم دامن مراد بھر کے اٹھ سکتے ہیں اگر ہمارا یقین بلند ترین یقین ہو جائے. توجہ فرما رہے نا. کم سے کم منبر سے ہم یہ بھی دعوت و فکر و نظر دے سکیں، دعوت فکر و نظر دے سکیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے قربانی کس لیے اختیار کی. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں 3 دن کی بھوک اور پیاس کیوں برداشت کی. میرے نوجوانوں اور میرے عزیزوں، اگر تم یہ سمجھ گئے اور یہ سمجھنے کے بعد امام حسین کا نام آیا اور ایک مرتبہ واہ واہ کر دیا تو پھر جنتی ہو، اور اگر نہیں سمجھے، عظمت نہیں پہچانی، وقار نہیں جانا، تو پھر بتاؤ عزیزان محترم یہ ہمارا چلانا جو ہے اس کا بھی اللہ کے بارگاہ میں حساب ہے. توجہ فرما رہے نا. اس کا بھی اللہ کے بارگاہ میں محاسبہ ہوگا. پوچھا جائے گا کہ کب بولے تھے، کتنا بولے تھے، کتنا حق پہ بولے تھے، کتنا باطل پہ بولے تھے. توجہ فرما رہے ہیں. اب دیکھیں عزیزان محترم کربلا کا میدان، امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت اگر 6 مہینے کے بچے کا لہو حسین آسمان کی طرف یا زمین کی طرف پھینک دیتے تو بتاؤ کوئی انسان رہتا؟ نہ دانا اگتا نہ بارش ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین کا صرف مسلمانوں پر احسان نہیں ہے، حسین کا صرف مومنوں پر احسان نہیں ہے، حسین کا صرف مسجدوں پر احسان نہیں ہے، حسین کا صرف نمازوں پر احسان نہیں ہے، حسین کا پوری کائنات پر احسان ہے. زمین پر بھی احسان ہے، آسمان پر بھی احسان. توجہ سے سن لے بڑے سکوت کے ساتھ. کیوں؟
اس لیے کہ حسین کی وہ شخصیت ہے جسے قرآن میں خطاب کیا گیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے میرے حسین، اے نفس مطمئنہ حسین، اپنے رب کی طرف راضی و رضا پلٹا، تو مجھ سے راضی وہ تجھ سے راضی، اور پھر پلٹا تو پھر کہاں جا۔ اب یہ آپ کا ایمان ہے اور آپ کی بلا ہے جو کہنے جا رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ نقطہ میرا گفتگو دوسرے ذہنوں تک پہنچ جائے گا اور باقاعدہ اس سے استفادہ ہو سکتا ہے، لیکن توجہ فرمائے قرآن کیا کہہ رہا۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ ایک منزل ہوئی فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں آئے حسین داخل ہو جا۔ اللہ کا ایک بندہ صرف دکھا رہا ہوں 15ویں پارے میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو، کہاں؟ معراج پر۔ اپنا بندہ یہ ہے ایک معراج۔ حسین میرے بندوں میں، حسین میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ ایک بندہ اللہ کا خاتم المرسلین ہے جس کا تذکرہ 15ویں پارے میں ہو رہا ہے، اور کہاں داخل ہو جا؟ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ لفظ برباد کرا ممتاز میاں، خدا تم کو سلامت رکھے، میری جنت میں میری جنت میں داخل ہو جا۔ قرآن حکایت کرتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جنت جو ہے مومنین کے لیے بنائی گئی ہے، جنت مومنین کے لیے بنائی گئی ہے۔ پتہ چلا دیدان محترم، یہ کالو باپو کوڑی نار کے بیٹھے بڑے مومن آدمی ہیں ماشاءاللہ، ان کے 2-3 فرزند ہیں، انہوں نے کمرہ بنوایا ہے، ایک ان کے بھائی غلام علی، ان کے بیٹے غلام علی کا ہے، ایک دوسرے بیٹے کا ہے، ایک دوسری بیٹی کا ہے، یہ 3 کمرے ہیں، اور ایک کمرہ انہوں نے اپنے لیے منتخب کیا۔ منتخب کرنے کے بعد اس کمرے میں رہے۔ آپ بتائیے کہ یہ اپنے کمرے کے صرف مالک ہیں یا پورے گھر کے؟ پورے گھر کے مالک ہیں نا، توجہ فرما لیے، یہی آخری منزل ہے، پورے گھر کے مالک ہیں۔ جب پورے گھر کے مالک ہیں تو ایک مرتبہ ان کے بیٹے کا کوئی دوست آیا، اپنے اس کے بیٹے نے کہا آؤ میرے کمرے میں، ان کے دوسرے بیٹے کا کوئی دوست آیا، اس نے کہہ دیا کہ آؤ میرے کمرے میں۔ اتفاق سے میں گیا تو انہوں نے کہا کہ آئیے مولوی صاحب، آپ تو یہاں ذاکری کرتے ہیں، خطابت کرتے ہیں، آئیے آپ میرے کمرے میں۔ اب جب میں میرے کمرے میں آیا، ان کے کمرے میں پہنچا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا تصرف پورے گھر پر ہوا، اس لیے کہ یہ چاروں طرف دکھائیں گے، اور یہ میں نے بیٹے کو اپنے کمرہ دے دیا، یہ میں نے اپنے بیٹے کو کمرہ دے دیا، یہ میں نے اپنے فلاں بیٹے کو کمرہ دے دیا۔ مومنین رہیں گے جنت میں، انبیاء رہیں گے جنت میں، یہ آدم کا کمرہ، یہ نوح کا کمرہ، یہ ابراہیم کا کمرہ، یہ موسیٰ کا کمرہ، یہ عیسیٰ کا کمرہ، یہ شیس کا کمرہ، یہ شعیب کا کمرہ، یہ زکریا کا کمرہ، یہ یحییٰ کا کمرہ۔ اب مومنین میں یہ فلاں کا کمرہ، یہ فلاں کا کمرہ، یہ فلاں کا روم، یہ فلاں کا روم۔ اے حسین آ، سب اپنے کمرے میں، تو اللہ کی جنت میں۔ توجہ فرمائیے عزیزان محترم، تو اللہ کی جنت میں۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں۔ تو جس طرح اللہ کا تصرف ہر کمرے پر ہے، اسی طرح حسین کا تصرف جنت کے ہر محل پر ہوگا۔ دنیا اپنے اپنے روم میں ہوگی، حسین ساری جگہ ہوں گے۔ اب مرتبہ پہچانیے کہ حسین کی شخصیت کا نام۔ آؤ تم نفس مطمئنہ، لگا دو 1000 زخم، 1000 ہی نہیں، 1951 زخم پہ بس کرو۔ حسین اپنے معبود کی بارگاہ میں جب سر جھکا دے گا تو گلا کاٹ لینا۔ مسلمانوں خطاب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی میں پشت رسول پر امام حسین نے آ کے بتایا کہ حسین کے بغیر نماز نہیں ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سجدے میں گلا کٹایا، سجدے میں گلا کٹا کے حسین نے بتایا کہ نماز کے بغیر حسین نہیں ہے۔ اگر تم نمازی بننا چاہتے ہو تو حسینی بننا پڑے گا، اور اگر حسینی بننا چاہتے ہو تو نمازی بننا پڑے گا۔ یہ منبر تقوی بیان کرنے کی جگہ ہے، اسی لیے محراب میں رکھا گیا ہے۔ توجہ فرمائیے، تقوی بیان کیجئے، ایمان بیان کیجئے، عقیدہ بیان کیجئے، عمل کی باتیں کیجئے، احکام شرعی بیان کیجئے، امام حسین کی فضیلت کا کائنات والوں کے سامنے اظہار کیجئے۔ اگر آپ اظہار نہیں کر سکتے تو پھر یاد رکھیے کہ آپ حسین کے سلسلے میں احسان فراموش کرا رہے ہیں۔ ہم قربانی دے رہے ہیں کہ تقوی بچا رہے، ہم قربانی دے رہے ہیں کہ قرآن بچا رہے، ہم قربانی دے رہے ہیں کہ کعبہ بچا رہے، ہم قربانی دے رہے ہیں کہ محراب کا تحفظ ہو، ہم قربانی دے رہے ہیں کہ منبر کا تحفظ ہو، ہم قربانی دے رہے ہیں کہ پوری کائنات بچ جائے، دین بھی بچے، دنیا بھی بچے۔ حسین کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں۔ کیا آج کا کوئی غیرت دار انسان گوارا کرے گا
کہ اس کو شہید کیا جائے، قتل کیا جائے، ذبح کیا جائے، پھر اس کے اہل حرم کے ساتھ دیار بدیار چادریں چھین کے ظلم کیا جائے، پھرایا جائے، یہ اعلان کر کے کہ یا اہل الکوفہ والشام ھذہ السبایا من بنات رسول اللہ، اے کوفہ اور شام والو دیکھو یہ بنات رسول اللہ ہیں، یہ نبی زادیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ انسانوں اگر رونا آئے حسین علیہ السلام کے مصائب پر تو کربلا کا رخ کر کے کہنا کہ مولا آپ نے پوری کائنات کو باقی رکھا، معمولی منزل نہیں ہے، میں تو الوداع کہنے کے لیے بیٹھا ہوں، اس لیے کہ ہم چہلم کی بھی منزل سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ قافلہ بھی ظاہر ہے، عزیزان محترم کی روایتیں بتاتی ہیں کہ مدینے میں یا مدینے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ لاکھوں سلام کربلا کے مجاہدوں، اب یہ لٹا ہوا قافلہ جا رہا ہے تو ان کے سلسلے میں لاکھوں سلام۔ عزیزان محترم یہ 3 دن کا مکمل پروگرام اس منزل پر یہاں کی انجمنوں کے خلوص کا نتیجہ ہے، اور یہ مومنین کی شرکتیں یہ مکمل انسانیت کا نتیجہ۔ توجہ فرمائیے، یہ امام حسین علیہ السلام کی محبت کے اندر کشش پائی جاتی ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں کتنی ہیں جن کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہاں خیموں میں بیٹھی رہتی ہیں، تو میں دیکھ دیکھ کے احساس کرتا ہوں کہ یہاں تو معمولی دھوپ ہے، یہاں تو معمولی گرمی ہے، یہاں تو عزیزان محترم کم حرارت ہے، یہاں پھر بھی میری ایک بہن نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے۔ میں نے یاد دلایا وہ واقعہ کربلا کے میدان کا، ذرا واقعہ سنو کہ ادھر عباس کے بازو کاٹے گئے، 3 دن کی بھوک اور پیاس برداشت کر کے مجاہدین کربلا کے میدان میں سو گئے، خیمے جلائے جا رہے ہیں۔ کیا یہ انسانیت کا تقاضا ہے؟ بتائیے عزیزان محترم۔ ہم اب بھی عزیزان محترم پہنچتے ہیں تو ہماری وہ بہن اپنا بہترین گھر میرے لیے سونپ دیتی ہے مکمل طریقے سے، مگر بتائیے عزیزان محترم امام حسین علیہ السلام کی یہ محبتوں کا نتیجہ ہے کہ ہم آتے ہیں دور دراز سے، اور آنے کے بعد عزیزان محترم ہم یہاں پر اس طرح سے جم کے بیٹھتے ہیں کہ اب نہ ہمیں لو کی شدت کا احساس ہوتا ہے نہ آفتاب کی تمازت کا، اور اگر کبھی آفتاب کی تمازت کا احساس ہوتا ہے تو کربلا کا رخ کرتے ہیں آقا حسین، آپ کا 6 مہینے کا لاڈلا کربلا کے میدان میں ایسی جلتی ریت پہ آپ نے لٹایا تھا کہ اگر تمہاری غیرت گوارا کرے تو اس بچے کو آ کے قطرہ پانی کا دے دے۔ بتاؤ دادا کس نے دیا تھا؟ تیرے سے شعبہ کا نشانہ بنا تھا وہ مجاہد، قافلہ قید کیا گیا تھا، اسیر کر کے عزیزان محترم تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ جب یزید مجبور ہو گیا کہ اب اگر ان کو قید رکھا گیا تو پھر یہ ہمارے فوجی جنہیں ابھی دھوکے میں رکھا گیا تھا یہ ہمیں رہنے نہیں دیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے عزیزان محترم کہ ایک مرتبہ وہ بچی جو امام حسین کی بچی 3 ساڑھے 3 یا 4 برس کی بچی تھی جسے سکینہ کہا جاتا ہے، آنے والی فوجیوں کی بیٹیاں جب آتی تھیں اور ننھے ننھے بچے آتے تھے تو زندان میں بیٹھ کے اس سکینہ کے قریب باتیں کیا کرتے تھے، ہمارے بابا نے آج ہمیں یہ دیا ہے، اور یہ بچی کہتی تھی کہ ہائے میرا بابا۔ ماں و بہنوں تمہاری گودیاں سلامت رہے، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، میرے عزیزوں، سب کو خدا بند عالم سلامت رکھے، تمہارے آنسوؤں کو قبول کرے۔ ذرا سوچو، تذکرہ تو مختلف انداز میں اس بیٹی کا ہوا ہی ہے، مگر ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ جو بیٹی روز زندان شام کے دروازے پر بیٹھ کے کہہ رہی ہو، اے پھوپھی اماں، سب یہ پرندے بھی تو اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں، بھلا ہم اپنے وطن کب جائیں گے؟ عزاداروں کیا اس یتیمہ کی خواہش پوری ہوئی؟ ارے میں اپنی قوم سے خطاب نہیں کر رہا ہوں، یہ قوم تو جانتی ہی ہے کہ سکینہ کی شخصیت کا نام۔ امام حسین نے فرما دیا ہے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں میری بیٹی سکینہ نہ ہو، لیکن عزاداروں ذرا سوچیں، یہ دوسری قوم ہے، 3 برس کی بچی، 4 برس کی بچی کس لیے ہوتی ہے؟ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو کیا کوئی مسلمان، کیا کوئی انسان ہے کہ اس بچی کو تکلیف پہنچائے گا جو ابھی 3 برس کی ہے یا 4 برس کی ہے؟ کہ اس کے سر پر دستے شفقت پھیر کے کہے گا بیٹا اگر تمہارے بابا دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم موجود ہیں، آج سے اپنا باپ ہمیں تصور کرنا۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان آگے بڑھے، تسلی دے، تشفی دے، دلاسا دے، اس کے
اندر سکون اور اطمینان کی راہیں ہموار کرے۔ مگر ذرا دیکھیے عزیزان محترم، ادھر امام حسین علیہ السلام شہید کیے جاتے ہیں، ادھر اسیر کر کے وہ بیٹی لائی جا رہی ہے، کبھی دربار یزید میں سر دکھا کے ستائی جا رہی ہے، کبھی تازیانے مار کے تکلیف میں مبتلا کی جا رہی ہے، کبھی کانوں سے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ روایتیں بتاتی ہیں، بحر الغمہ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہند نے کہا یزید تھے، یزید میں آج زندان میں جاؤں گی اور جا کے دیکھوں گی کہ ان قیدیوں کا کیا حال ہے۔ ادھر جب ہند آ رہی ہے تو ان کی چہیتی بیٹی رملہ بھی تھی، جو یزید کے زانوں پر بیٹھ کے عزیزان محترم انواع و اقسام کی چیزیں کھایا کرتی تھی۔ اس نے کہا اماں ہم بھی چلیں گے۔ اب جب یہ رملہ آگے بڑھی تو ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہند ادھر آگے جا رہی ہیں۔ بچوں کی فطرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بچے اگر اپنے جیسے بچوں کو دیکھتے ہیں تو اس طرف مائل ہوتے ہیں، بچیاں اگر اپنے سن و سال کی بچیوں کو دیکھتی ہیں تو ادھر مائل ہوتی ہیں۔ رملہ نے دیکھا کہ میرے ہی سن و سال کی کوئی بچی ہے جو کہیں زمین پر بیٹھی ہوئی ہے اور ایک طرف کنارے بیٹھی ہوئی ہے، رخساروں پر تماچوں کے لیل پڑے ہوئے ہیں، کانوں میں گوشوارے نظر نہیں آتے اور دامن کرتے کا جل چکا ہے۔ ایک مرتبہ رملہ قریب گئی اور قریب جانے کے بعد جب جھک کے دیکھا پیچھے سے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بچی کچھ اپنی انگلیوں سے لکھ رہی ہے پھر مٹا دے رہی ہے۔ اگر سنیں آپ تو جلدی جلدی میں رو لیں گے اور خلوص کے ساتھ جب روئیں گے تو آپ کے ایک بوند کی بڑی قیمت اللہ کی نگاہ میں ہوگی۔ محسوس کریں، آپ سوچیں اور ہماری مائیں اور بہنیں خاص توجہ سے سنیں، جن کی گودیاں آباد ہیں ذرا وہ ایک مرتبہ زندان شام کی طرف کہیں، منہ اٹھا کے سکینہ لاکھوں سلام، تیرے توسط سے آج ہماری بیٹیاں ہماری آغوش میں محفوظ۔ ایک مرتبہ یزید کی بیٹی رملہ نے دیکھا کہ کوئی ننھی بچی بیٹھی ہوئی ہے جو اپنی انگلیوں سے کچھ لکھتی ہے پھر مٹا دیتی ہے۔ جب غور سے دیکھا تو رملہ کو معلوم ہوا کہ وہ بچی یا حسین لکھتی ہے پھر مٹا دیتی ہے۔ اب جب رملہ نے دیکھا تو ایک مرتبہ کہا اے بیٹی ٹھہر جا، ایک تو میرے آقا کا نام لکھتی ہے اور پھر مٹا دیتی ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ ننھی بچی مڑ کے کہتی ہے کیا کوئی بیٹی اپنے باپ کا نام بھی نہیں لکھ سکتی؟ اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ رملہ نے ہاتھ جوڑ دیے، اے بیٹی یہ بتا، اے بی بی یہ بتا آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کہا نہیں پہچانا، میں امام حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ بس ایک مرتبہ رملہ سمجھ گئی اور سمجھنے کے بعد کہتی ہے شہزادی آپ بھی وہ سکینہ ہیں جنہیں میرے مولا کہا کرتے تھے کہ جب تک میری بیٹی میرے قریب موجود نہ ہو حسین کو اچھا نہیں لگتا۔ کہا ہاں میں ہی وہ بیٹی ہوں۔ بس ایک مرتبہ کہا شہزادی کوئی خواہش ہے تو بیان کرو۔ کہا کیا خواہش ہے؟ تمہیں تو معلوم ہے کہ جب تک مجھے میرے بابا کا سینہ نہیں ملتا تھا مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے کہا پھر؟ کہا تمہارے بابا نے میرے بابا کو قتل کرا دیا، شہید کرا دیا، ہمیں اسیر کر کے یہاں دربار کے ماحول سے گزارتے ہوئے زندان میں قید کر دیا گیا۔ بس اتنا کہا تھا کہ کہا کوئی خواہش؟ کہا کافی زمانہ ہو گیا اپنے بابا کو دیکھے ہوئے، اگر ہو سکے تو کسی طرح سے میرے بابا سے ملاقات کرا دو۔ عزیزان محترم رملہ آگے بڑھی، میں جلدی میں پڑھ رہا ہوں تاکہ الوداع کہا جا سکے۔ ایک مرتبہ مختلف سر لانا شروع کیا اور جب ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کا سر لے کے رملہ چلی، تاریخ بتاتی ہے کہ آواز آئی بیٹی آہستہ چلنا ورنہ اگر تمہیں کہیں ٹھوکر لگی اور میں گر گیا تو میری بیٹی سکینہ یہ منظر دیکھ نہ سکے گی۔ امام حسین علیہ السلام کا جب سر ایک مرتبہ آیا جناب سکینہ کے حوالے کیا گیا، پھوپھی اماں یہ بابا کا سر آ گیا، واہ حسینہ واہ مظلومہ کے نعرے بلند ہونے لگے۔ بس ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ ادھر جناب سکینہ اپنی آغوش میں لیے ہوئے امام کا سر، تاریخ کے لفظیں ہیں اور مراسی میں ملتا ہے کہ جب لوگوں نے غور سے دیکھا کہ وہ روتے روتے بچی خاموش ہو گئی تو جب سب نے غور سے دیکھا تو تاریخ نے یہ بتایا کہ امام حسین کی سوکھی زبان سکینہ کے سوکھے دہن میں تھی۔ مطلب یہ رہا ہوگا لاڈلی تمہارے بابا کا سر تمہارے قریب موجود ہے، بیٹا بہت پیاسی ہو۔ عزادارو ایسے یہ کیفیت
دیکھتے دیکھتے سکینہ مصائب برداشت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئی. اب جب دنیا سے رخصت ہو گئی تو جناب سکینہ کی وصیتیں تھیں. اے پھوپھی اماں مجھے نرم زمین میں دفن کیجئے گا, مجھے نم زمین میں دفن کیجئے گا. پوچھا گیا بیٹا کیوں نم زمین میں دفن کرنے کی خواہش کر رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں پیاس کی وجہ سے میرا جگر کباب ہوا جا رہا ہے. اور اس کے بعد اے پھوپھی اماں ظالم کی طرف سے اگر کچھ دیا جائے تو قبول نہ کیجئے گا. سکینہ کو ایک مرتبہ عزیزان محترم زندان میں نیند آ گئی. جب نیند آ گئی یزید مجبور ہو گیا. فوجی یکجا ہوئے. یزید وہ بیٹی جو ابھی تک رویا کرتی تھی اپنے بابا کو یاد کر کے وہ کیا ہوئی سن سکتے ہو تو آپ سنیے, حالانکہ آپ دوسری چیز کے لیے آمادہ ہیں. کہا اس کا انتقال ہو گیا. کہا یزید اب آزاد کر دے, اب آزاد کر دے ورنہ قیامت آ جائے گی. بس اتنا کہنا تھا کہ آزادی ملی. مجلسیں برپا ہوئیں. پہلی مجلس ظالم کے گھر میں مظلوم کا پرچے عذاب بچھا کے جناب زینب نے یہ کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو آواز دی, دنیا والوں دیکھو ظالم سے کبھی مت ڈرنا, ذرا بھی موقع ملے تو پھر مظلوم کا ماتم ضرور کرنا, اس کے باتیں اور اس کی مظلومیت ضرور بیان کرنا. ایک مرتبہ قافلہ جب آزاد ہوا اور اس کے بعد مجلس کے بعد قافلہ چلا. اب جب قافلہ چلا آزادارو تو بے کسی کا عالم یہ پایا جا رہا ہے کہ کربلا سے ہوتا ہوا یہ قافلہ آیا. جابر ابن عبداللہ انصاری زیارت کے لیے گئے تھے, مولا سے فریاد کرتے کرتے سو گئے. جب نیند آ گئی تو آواز آئی جابر ذرا میری قبر سے ہٹ جا, میری بہن زینب ماتم کرنے کے لیے آ رہی ہے. قافلہ پہنچا. زینب نے اپنے کو گرایا, بھیا اے بھیا آپ سے زینب مسائب بیان کرنے کے لیے نہیں آ رہی ہے. اے بھیا بس زینب یہ کہنا چاہتی ہے کہ جو امانت میرے حوالے کی تھی وہ زندان شام میں سو گئی, بھیا اپنی زینب کو معاف کر دینا. قافلہ آگے بڑھا. ایک مرتبہ ایک جگہ قافلہ روک دیا گیا. آپ نے یقیناً بڑے مسائب سن لیے. ایک گوشہ دینا چاہتا ہوں. ایک بیمار بیٹی جو 7-8 برس سے زیادہ کی نہیں ہے, وہ روز انتظار کرتی ہے, روز انتظار کرتی ہے, یہاں تک کہ اپنے بابا کے نام خط بھی لکھا تھا, اپنے ششمائے بھائی کے لیے تحفہ بھی بھیجا تھا. وہ بچی انتظار کرتے کرتے ایک دن دیکھا کہ کچھ اس کے ہمسن بیٹیاں آئیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں شہزادی صغرا آپ کے بابا آ گئے, آپ کا بھیا آ گیا. اتنا سننا تھا کہ جناب صغرا فرماتی ہیں ارے اگر میرے بابا آتے تو پہلے مجھ سے ملتے, اگر میرے بھیا علی اکبر آتے تو سب سے پہلے میرے پاس آتے. کہا نہیں آواز آ رہی ہے. معلوم ہوا کہ قافلہ باہر ٹھہرایا گیا ہے. بس ایک مرتبہ آزادارو تاریخ بتاتی ہے کہ جناب صغرا کے کچھ چاہنے والی لڑکیاں آگے بڑھیں, انہوں نے مکمل پردے کا اہتمام کیا. کہا شہزادی آئیے ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں, ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں. بس ایک مرتبہ جناب فاطمہ صغرا کو ان سہیلیوں نے نہایت پردے کے اہتمام کے ساتھ وہاں جانے کے لیے کہا. بس ایک مرتبہ لے کے وہ شہزادی کو آ رہی تھی کہ دیکھا کہ ایک جگہ راستے میں کوئی ضعیف بیٹھا ہوا ہے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ وہ بچیاں ہیں جو ذرا آگے بڑھیں اور آگے بڑھنے کے بعد کہتی ہیں اے بزرگ محترم ذرا کنارے ہو جائیے, ذرا کنارے ہو جائیے, اس لیے کہ امام حسین کی بیٹی شہزادی صغرا کا گزر ہونے والا ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ اس بزرگ نے اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھا. ہائے صغرا, سنیے گا جملہ, خدا سلامت رکھے. محسوس کر لیں عزیزان محترم, ذرا احساس کی نگاہوں سے دیکھیں. مسائب پڑھے جانے کی کوئی چیز نہیں ہے, احساس کرنے کی چیز ہے. توجہ فرمائیے. یہ منزل سامنے آئی, بڑی توجہ. اور اس کے بعد پوچھا اس بزرگ نے کس سے ملنے کے لیے جانا ہے؟ کہا شہزادی صغرا ہیں, اپنے بھائی شہزادے علی اکبر سے ملنے کے لیے جا رہی ہے. ایک مرتبہ پھر اس بزرگ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا کاش یہ مجھے ہی اکبر سمجھ لیتی.
سمجھیے اور احساس کیجیے. میں جلدی پڑھوں. کاش یہ آنے والی مجھے ہی اکبر سمجھ لیتی. بس ایک مرتبہ جب ادھر سے آواز گونجی اور ایک آدھ دو لفظ جناب شہزادی صغرا کے کانوں میں پہنچے تو انہوں نے چاروں طرف مڑ کے دیکھنا شروع کیا. آواز تو میرے بھائی علی اکبر کی طرح لگ رہی ہے, آواز تو میرے بھائی علی اکبر کی طرح لگ رہی ہے. بس ایک مرتبہ آگے بڑھنا چاہتے تھے کہ وہ لڑکیاں آگے بڑھنے کے بعد کہتی ہے بزرگ محترم ذرا کنارے ہو جائیے, کنارے ہو جائیے. شہزادی صغرا آگے آنے رہی, شہزادی صغرا آگے بڑھنا چاہتی ہیں. بس ایک مرتبہ آواز آئی, پہلی دفعہ تو میں اپنی مرضی سے کہیں بیٹھا ہوں, پہلی دفعہ تو میں اپنی مرضی سے کہیں بیٹھا ہوں. ارے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ابھی تک تازیانے تھے, ابھی تک دروں کی اذیتیں تھی. پھر سینہ پر ہاتھ رکھا, کاش یہ آنے والی صغرا مجھے اکبر سمجھ لیتی. ایک مرتبہ قریب بڑھی جناب صغرا اور ادھر سے وہ بزرگ اٹھا. عزادارو ایک مرتبہ نگاہیں ملی. صغرا تم نے پہچانا نہیں, میں تمہارا بھائی سید سجاد. اے بھیا ابھی تو 22 برس کی اور 23 برس کی عمر ہے اور یہ بڑھاپا, بال سفید ہو گئے. اے بھیا تمہاری ریس سفید ہو گئی. بھیا آگے بڑھی. ایک مرتبہ دیکھا کہ بزرگ خواتین نظر آ رہی ہیں. جناب صغرا بھی اب کسی کو پہچان نہیں رہی ہیں, جناب صغرا بھی کسی کو پہچان نہیں رہی ہیں. آگے بڑھتی جا رہی ہیں عزادارو, آگے بڑھتی جا رہی ہیں اور ادھر کی بیویاں دیکھ رہی ہیں. کیا جواب دیں گے بیمار بیٹی کو, کیا جواب دیں گے بیمار بیٹی کو. بس عزادارو ایک منزل سامنے آتی ہے کہ جب سب سے ملاقات ہونے لگی اور جناب زینب سے جب ملاقات ہوئی تو ایک مرتبہ گفتگو شروع ہو گئی. ہماری پھوپھی اماں بھی تو گئی تھی, ارے وہ بھی تو واپس آئی ہوں گی. عزادارو ایک مرتبہ پھر ظالموں کے ظلم کا اعلان کیا جناب شہزادی صغرا نے اور کہا پھوپھی اماں آپ کے بھی تو بال سفید ہو گئے. بس اتنا کہنا تھا عزادارو کہ ایک مرتبہ مدینہ یاد آیا, مدینہ یاد آیا. کل زینب نے جب اپنی والدہ گرامی کو دیکھا تھا تو کہا تھا اماں آپ اور دربار. اے اماں ابھی تو آپ گئی تھی تو آپ کے بال سفید نہیں تھے, کالے دکھائی دے رہے تھے. پلٹ کے آئی تو آپ کے بال سفید ہو گئے. آج صغرا نے بتایا اے پھوپھی اماں آپ کے بال تو سیاہ تھے. بس عزادارو تاریخیں بتاتی ہیں کہ وہ علی کی صابرہ بیٹی, وہ شہزادی فاطمہ زہرا کی شاکرہ بیٹی ہر جگہ امام حسین پر روئی تھی. اکبر کا ماتم کیا تھا, جناب قاسم پر آنسو بہائے تھے, جناب عباس پر گریہ کیا تھا, مگر اپنے اون محمد پر کہیں آنسو نہیں بہایا, کہیں گریہ نہیں کیا. یہاں تک کہ زندان شام سے رہائی کے وقت جب سرائے شہداء آنے لگے تو جناب زینب نے ان دونوں ننھے ننھے سروں کو دیکھا تو تھا مگر گریہ نہیں کیا تھا. مگر ہے ماں عزادارو ذرا احساس کرو. اب جب ایک مرتبہ اپنے دروازے کی دیوڑی پر پہنچی اور جناب عبداللہ نے بھی نہیں پہچانا اور یہ کہا کہ اے معظمہ اپنے گھر چلی جائیے. آپ نے فریاد کی عبداللہ, آپ نے بھی نہیں پہچانا. بس ایک مرتبہ لے کے اندر گئے جناب عبداللہ, شہزادی معذرت خواہ ہوں, لے کے پہنچے. ادھر آذان ہوئی, آذان ہو رہی تھی عزادارو کہ ایک مرتبہ جناب شہزادی مصلی پر پہنچی. جب مصلی پر پہنچی جہاں نماز پڑھتی تھیں تو داہنے اور بائیں دو ننھے ننھے مصلی نظر آئے. ایک پر اور نماز پڑھتے تھے, دوسرے پر محمد نماز پڑھتے تھے. اب زینب کا دل بھر آیا, کربلا کا رکیہ اے اون محمد تمہاری ماں تمہیں پکار رہی ہے, آ جاؤ میرے نونہالو. مگر کیسے آ سکتے ہو, میں نے تمہیں قربان کر دیا, دین اسلام کا تحفظ ہو گیا, امام حسین کے مہاقاصد کی حفاظت ہو گئی. مسلمانوں اور انسانوں حسین کو چاہتے ہو تو وہ عمل انجام دو جو حسین کا مقصد. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا